السلام علیکم. سفر کی دنیا میں خوش آمدید. میں ہوں ظفر اقبال اور آج جس شخص سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہمارے دوست, ہمارے عزیز شاہدرہ کی پہچان جناب ڈاکٹر رانا آصف محمود صاحب. آپ جنرل سرجن بھی ہیں اور جنرل فزیشین بھی ہیں. میڈیسن میں آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. میڈیسن کے حوالے سے, بلڈ پریشر کے حوالے سے اپنے مریضوں کے لیے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ بلڈ پریشر کے کافی پیشنٹ ایسے ہیں جو بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں اور اس کا علاج, اس کے معاملات دیکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے آج ہم بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں, ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ, بڑی شکریہ ظفر صاحب, آپ کے آنے کا شکریہ. پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے کلینک پہ, اپنے سیکٹر پہ. اور دوسری بات, آپ کی کاوش کو سراہتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان مریضوں کے لیے جو گھر میں بیٹھے اپنا علاج تو نہیں کروا سکتے, لیکن ان کے پاس یہ سہولت موجود ہے آج 2020 کی دور میں, 21ویں صدی کے دور میں ان کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ اپنا گھر بیٹھے علاج کروا سکتے ہیں انشاءاللہ سر. اچھا سر, مجھے سب سے پہلے یہ بلڈ پریشر کے حوالے سے بتائیے گا, بی پی کیوں ہائی ہوتا ہے پیشنٹ کا؟ بلڈ پریشر کی تعریف میں جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ شریانوں کا سکڑ جانا. فشار خون, بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں میں بڑھاپے میں اور زیادہ تر نمک کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ دوسری بات, جب شریانیں سکڑ جاتی ہیں یا ان میں ٹائٹننگ آ جاتی ہے, سخت پن آ جاتا ہے, تو بلڈ پریشر کی موجب بنتی ہے. ٹھیک ہوگا. اور جو عمر ہے وہ بھی اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے. ٹھیک ہوگا. تو بعض پیشنٹ کا بی پی لو ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہو جاتی ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ان میں جو خوراک ہے, ڈائٹ جسے کہتے ہیں, ان میں وہ پوری پلان نہیں ہوتی. ٹھیک. عورتوں میں بہت سی ڈیفیشنسیز ہیں, جیسے بہت سی چیزیں وہ نہیں کھاتی, ایسے ہی ہے. خوراک کی کمی, پھر بیلنس ڈائٹ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس, جس کی وجہ سے یہ سب سے بڑا لو بلڈ پریشر کی وجہ بنتی ہے. اچھا سر, بلڈ پریشر کا تعلق دل سے کتنا؟ بلڈ پریشر کا تعلق دل سے ہی ہے. بلڈ پریشر دل اور شریانوں کا ایک کمبینیشن سے بنتا ہے بلڈ پریشر. ٹھیک ہوگا. تو ہائی دل نے دھڑکنا ہے تو وہ شریانوں کو خون پہنچاتا ہے. بالکل. اور شریانے, جب ہم شریانوں کو, دل یہ سمجھ لیں کہ 50-50% ہے ان کا. جب ہم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں تو آدھا ہم شریانوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور آدھا ہارٹ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, دل کو کنٹرول. تو ہائی بلڈ پریشر کے نقصانات ہمارے ویوز کو بتا دیں. ہائی بلڈ پریشر کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. سب سے پہلے سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اسٹروک, ہیمریجک اسٹروک ہے. اس میں دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں, اور کیونکہ یہ شریانوں کا ہی بیماری ہے, شریانوں کی ہی بیماری ہے, تو سب سے پہلے شریانیں ہی اس سے افیکٹ ہوتی ہیں. پھر گردے بھی اس سے اثر انداز ہوتے ہیں, اور دل خود اس سے اثر انداز ہو جاتا ہے. بالکل. پھر جگر اس سے اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اپنی بیلنس ڈائٹ رکھیں, نمک میں کمی رکھیں, نمک بہت کم استعمال کریں. پھر آج کل یہ باہر کی فوڈ جو زیادہ چلی ہوئی ہیں, فاسٹ فوڈ جو ہیں, ان سے پرہیز کریں, اور باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتے رہیں گے. اور ڈاکٹر صاحب, یہ ہائی بلڈ پریشر کا کوئی علاج ہمارے ویوز کو بتا دیں. جو مجھے 2-3 کمنٹس بھی آئے تھے کہ یار بلڈ پریشر کے حوالے سے ہمیں کوئی اس کا علاج بتائیں. سب سے پہلے میں میڈیسن کے بغیر جو روایتی طریقے اپنائے جاتے ہیں ان سے بتانا پسند کروں گا. جی. کہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول رکھیں, نمک والی غذائیں نہ استعمال کریں, گھی اور اس طرح کی باہر کی غذائیں, فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں. ٹھیک. اور دوسری جو ہے سب سے زیادہ جو کنٹرول کرتا ہے بلڈ پریشر کو, وہ آپ کی ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز آپ روٹین میں کرتے رہیں, اور ایٹ لیسٹ اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہے وہ بھی ہفتے میں 2 دفعہ ضرور ایکسرسائز کرے مارننگ میں. یہ جسم کے لیے, باڈی کے لیے, بلکہ اس میں بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنا کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہے ان سے پرہیز کریں, نیم گرم پانی کا استعمال کریں, اور مصنوعی چیزوں سے پرہیز کریں. اور لو بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی بتا دیں. لو بلڈ پریشر کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے وہی بات آ جاتی ہے, متوازن غذا. ٹھیک ہے, جب متوازن غذا استعمال کرتے رہیں گے تو لو بلڈ پریشر ہوگا ہی نہیں. یہ سب سے زیادہ کامن فیمیلز میں ہے, جن میں وائٹامنس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کو ٹھیک کریں. پھر آئرن ڈیفیشنسی ہے، لیکن اس سے بلڈ پریشر کا اتنا تعلق نہیں ہے آئرن سے، لیکن وہ دیکھیں سب چیزیں مل کے ہی ان چیزوں کو کم کرتی ہیں. تو اس لیے غذا کو متوازن کریں، اور اسپیشلی فیمیلز جو ہیں ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے، ایڈوائس ہے کہ وہ اپنی غذا کو متوازن رکھا کریں. بہت کم کھاتے ہیں لوگ، وہ فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کرتی ہیں، سوتے بہت زیادہ ہیں. ان کے لیے یہ بہت نصیحت ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ ضرور سیر کیا کریں مارننگ میں. یہ ان کی صحت کے لیے بڑا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ احتیاطیں ہیں یا یہ انڈیکیشنز ہیں. اب میڈیسن کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ میڈیسن کون سی استعمال کی جائے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، لو بلڈ پریشر کے لیے بھی کوئی میڈیسن جو ہے وہ بتا دیں. ہائی بلڈ پریشر کے لیے ہم میڈیکل میں جو استعمال کرتے ہیں وہ ٹرم ہوتی ہے A, B اور C. اوکے. مطلب ہم سب سے پہلے اینٹی ڈائیوریٹکس دیتے ہیں، اس کے بعد بیٹا بلاکرز دیتے ہیں جو دل کو کنٹرول کرتی ہے. پھر کیلشیم چینل بلاکرز ہوتی ہیں، ان کو ہم دیتے ہیں تاکہ جو ویسلز ہیں ان کو ڈائلیٹ کیا جائے، اور ان کی جو سکڑی ہوئی ویسلز ہوتی ہیں، شریانیں ہوتی ہیں، ان کو ریلیکس کر کے ہم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر دل پہ افیکٹ کرنے والی گولیاں ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. پھر ریلیکسن یوز کرتے ہیں تاکہ یہ بلڈ پریشر جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے کنٹرول ہو جائے. ٹھیک ہوگا. تو اس لیے میڈیسن سے بھی پہلے میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ لوگ اپنی متوازن غذا رکھیں، نمکیات میں کمی کریں، نمک استعمال کرنا کم کریں، گھی والی چیزیں استعمال کرنا کم کریں، اور روٹین سے ایکسرسائز کریں. یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. آپ نے سنی جناب ڈاکٹر رانا آصف محمود صاحب کی بلڈ پریشر کے حوالے سے یہ تمام انسٹرکشنز اور اس کا علاج. آپ کو اگر صحت کے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں کمنٹ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب اس کا پراپر علاج اور طریقہ علاج اور تمام طرح کی جو احتیاطیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے اس چینل سفر کی دنیا کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.